مجھے مار پڑے گی، وہ اپنا ہوم ورک کرے گا۔ جب پتہ ہوگا صبح استاد نہیں آئیں گے یا چھٹی ہے تو وہ پھر کام نہیں کرتے۔ تو ہم لوگ اس دنیا میں آئے، رب نے ہمیں ایک کام دیا، ہوم ورک دیا، یہ کام تم نے کرنا ہے۔ رب کے حکم کے مطابق 5 نمازیں دن میں پڑھنی ہیں، حلال رزق کھانا ہے، برائی نہیں کسی کی کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، یہ اشیاء رب نے انسان کے ذمہ لگا دی۔ تو ہم نے رب کے حکم کے برعکس، رب کے حکم کے برعکس پتہ بھی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، کہ قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں، انصاف ہوگا۔ جو اس نے عمل کیا ہوگا رائی کے دانے کے برابر، اس کا بھی اس کو اجر ملے گا، رائی کے دانے کے برابر اس نے غلطی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ تو پھر بھی ہم لوگ یہ سارا کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود جب ہم لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہمارے جیسا انسان کوئی نکما بھی ہوگا جس کو پتہ ہو۔ ہمیشہ یہ میں بات کرتا ہوں، کوئی بھی بندہ باہر سے آئے اور آ کر کہہ دے مسجد کے دروازے کے سامنے کو کھڑا ہو گیا ہے، بندوق کو دے کوڑے مار چھڑے دا ساریاں، تو کسی بندے مسجد کے دروازے سے باہر نہیں جانا، دشمن تمہارے کھڑے ہوئے ہیں۔ رب نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ہم اس کی ہر بات کو فالو بھی کرتے ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں اور اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرتے ہیں۔ ادھر رب نے کہا میں تمہارا دوست ہوں، میری طرف آ جاؤ، جب میری طرف آؤ گے میں تمہارے رزق میں برکت ڈالوں گا، تمہاری زندگی میں برکت ڈالوں گا، بیمار ہو میں شفا عطا کروں گا، تنگ دست ہو میں تمہارے لیے مشکلیں آسان کر دوں گا۔ یہ رب کا حکم ہے۔ شیطان تو کہہ دے گا کہ میں نے تو اس کو صرف ورگلایا تھا، میں نے اس کو اختیار نہیں کیا، اپنی مرضی کے مطابق اس نے اپنی زندگی بسر کی۔ تو آج ہم لوگوں نے اپنی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، یار زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا ہم لوگ اس دنیا میں کرنے آئے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کئی ایسے نوجوان، کئی ایسے بزرگ، کئی ایسے مطلب ہے معاشرے میں ہر روز ہر جگہ پہ ہم لوگ فوتگی کا اعلان سنتے ہیں، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، یہ سارا نظام ہوتا رہتا ہے، لیکن فوتگی کا اعلان سن کر ہم لوگوں نے اپنی ذات میں کبھی جھانکا نہیں کہ میرا بھی وقت آنے والا ہے، میں بھی اس وقت کی تیاری کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے اتنی غفلت کو اختیار کر لیا کہ میت سامنے ہو پھر بھی ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آج ہم لوگوں نے اپنے دلوں سے نکال کر اپنے رب کے ساتھ تعلق استوار کرنا ہے۔ جب رب کے ساتھ جڑ جائیں گے تو رب کا یہ فرمان ہے ہم نہ بھی کوشش کریں تب بھی موت آئے گی، کوشش کریں تب بھی موت آئے گی۔ موت کی تیاری ہم لوگوں نے ہر لحظہ ہر لمحہ رکھنی ہے، اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ موت کے لیے ہر بندہ سوچ کے رہے کہ میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تو جب موت کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ہم نے اس ڈر کو اپنے اندر سے نکال دیا، اس خوف کو، خشیت کو اپنے اندر سے نکال کر دنیا کی محبت کو اپنے اوپر سوار کر لی ہے۔ جب دنیا کو سوار کر لیا تو دنیا نہ ہمارے قریب آئی نہ ہم دنیا کو حاصل کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم خالق کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہو دنیا پھر تمہارے آگے دوڑتی ہے۔ اور یہ عموماً ہمیشہ یہ ہوتا ہے، جو تھوڑی سی زمین کا مالک ہے اس کی کوشش ہوتی ہے تھوڑی جی اور نہ رل جاوے نہ میرا گزارا چنگا ہو جاوے، تھوڑی جی اور رل گئی ہے چلو تھوڑی جی نہ اور رل جاوے اور رل جاوے۔ کبھی کسی انسان نے اس چیز پر تقیہ نہیں کیا کہ یار رب نے جو کچھ مجھے دے دیا ہے میرے لیے کافی ہے، جو رزق رب نے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ دے گا، اور جو مقدر میں نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دنیا کے پیچھے لگو گے تو دنیا آگے بھاگے گی، دوڑے گی، تم دنیا کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ اور جب دنیا کو چھوڑ کر دنیا کے مالک کے پیچھے لگ جاؤ گے، مالک کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو گے، پھر دنیا پلٹ کے تمہارے قدموں میں آ جائے۔ تو ہم لوگ رب کے ساتھ اپنی لو لگا کر تو دیکھیں کہ رب کس طرح ہم لوگوں کو وافر رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اچھی قرآن اور اسلام اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا